اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی۔ بعض بزرگ ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاہد ہے آسمان، گواہ ہے آسمان، والطارق، قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم وہ کیا چیز ہے رات کو نمودار ہونے والی؟ النجم الثاقب، وہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس کے اوپر ایک حافظ، نگہبان مقرر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے، وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے انسان کو اچھلنے والے، کود کر نکلنے والے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو دوبارہ لٹانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے، پوشیدہ باتوں کو کھول دیا جائے گا، پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوہ، سو اس دن انسان اپنی طرف سے اس کو کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوگی اپنے بچاؤ کے لیے۔ ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو پلٹ پلٹ کر برسنے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالهزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ لوگ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے میرے لاڈلے پیغمبر کافروں کو مہلت دے دیجئے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو مہلت ان کو مہلت دے دیجئے، تھوڑی سی مہلت۔ یہ اس سورت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر سمجھ آئی ہے تو کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سورت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔